خواجہ آصف صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. 3-4 ماہ پہلے ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی صدر ٹرمپ کے ساتھ, اور 2 روز پہلے شہباز شریف پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دوبارہ ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے. اب اس 2 ملاقاتوں کے بعد یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ امریکہ سے جو بہتر ہمارے تعلقات ہو رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ ہو رہے ہیں, پاکستان کو کیا حاصل ہوگا اور امریکہ کی ہم سے کیا امیدیں ہیں؟ یہ بہت بہت شکریہ. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ یہ بڑی اہم ملاقاتیں دونوں جو فیلڈ مارشل صاحب کی ہوئی ہیں, اور اس دفعہ پرائم منسٹر بھی تھے ساتھ. تو یہ ایک بریک تھرو ہے جو ہمارا ایک سٹیل میٹ تھا امریکہ کے ساتھ تعلقات میں. یہ پچھلے 6-7 ماہ سے جو وارمنگ اپ ہوئی ہے ہمارے اور امریکہ کے درمیان, میرا خیال ہے یہ خوش آئند ہے. ہمیں یہ کوئی میں ڈیفائن تو نہیں کر سکتا کہ اس وقت کیا کیا چیزیں ہوں گی یا ہو رہی ہیں, بیکاز اگر کوئی ہو رہی ہیں تو وہ ابھی ذرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانزٹ میں ہے, تو اس کے متعلق بات کرنا مشکل ہوگا. لیکن ڈیفینیٹلی ہماری جو ڈپلومیٹک سٹینڈنگ جو ہے وہ ویزاوی امریکہ اور ویسٹ جو ہے وہ ضرور انہانس ہوئی ہے. اور اس میں مین جو جس چیز نے اس چیز کو مدد دی ہے یا اس پہ فوکس بڑھایا ہے, وہ ہماری اور ہندوستان کی جو جنگ تھی اس میں جو امریکہ نے کردار ادا کیا, جو بھارت جو ہے ڈینائی کرتا ہے جنرلی, لیکن مودی نے کبھی اس کے خلاف بیان نہیں دیا, اس کو ڈینائی نہیں کیا, کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایک رول تھا اس میں کانفلکٹ میں اس کو رکوانے میں, وہ بڑا پیوٹل تھا اور ایک کی کردار انہوں نے ادا کیا جس کو پاکستان ریکگنائز کرتا ہے. جی. اور اس دن جنرل اسمبلی کے اجلاس میں میرا خیال ہے کہ 42ویں دفعہ جو ہے نا 42 ٹائمز جو ہے وہ ابھی تک کہہ چکے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ یہ میں نے اس میں کردار ادا کیا ہے, جو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور جس کی کو مد نظر رکھ کے پھر ہم نے جو ہے نوبل پرائز کے لیے بھی ان کو جو ہے ریکمنڈیشنز جو ہماری طرف سے گئیں. تو یہ ساری بیک ڈراپ ہے. لیٹس ہوپ کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے یہ سٹیبل رہے اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ دونوں سائڈز کو ہوں. ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ پاکستان کو جو ہے جو دہشت گردی کی جنگ جو ہے وہ بیسیکلی ریزیڈیول ایک چیز ہے نا. ہماری جو 2 کوآپریشن جو امریکہ کے ساتھ ماضی میں رہی ہیں اس کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں نیگیٹو فال آؤٹ ہے جو آج بھی ہم بھگت رہے ہیں. بٹ اس پر آپ کافی مرتبہ بات کر چکے ہیں, چاہے وہ سوویٹ والا معاملہ ہو یا 2021 میں 9/11 کے بعد ہو, کہ اس کوآپریشن کی ہمیں قیمت بھی ادا کرنی پڑی ہے. خیر اس پہ بحث ہو سکتی ہے ہمیں بھی کیا ملا ہے, لیکن آپ کا یہ ویو رہا ہے کہ ہمیں قیمت اس کی بہت ادا کرنی پڑی ہے. تو اب جو ہمارا ان سے تعلق اسٹیبلش دوبارہ ہوا ہے یا گہرا ہو رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں اس قسم کی کوئی اس میں چیز نہیں ہے؟ کیونکہ دوبارہ یہی کہا جا رہا ہے نا کہ خطے میں دیکھیں امن بگڑ رہا ہے, اسرائیل جارحیت کر رہا ہے, 6-7 ملکوں پہ حملہ کر چکا ہے, ہم سعودی عرب سے بھی دفاعی معاہدہ کر رہے ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری جو نوعیت تعلقات کی اس کا صرف سیکیورٹی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہاں بالکل میں جو آپ نے جس طرح ڈیفائن کیا ہے میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ وہ تو ایک ہم نے دونوں جنگوں میں جو کردار ادا کیا نا اس کی ایک بیک گراؤنڈ بھی تھی کہ ہم دفاعی معاہدوں میں بھی ان کے ساتھ رہے. تو ہمارے بیسیکلی ان کے امریکہ کے ساتھ ہمارا سب سے بڑی جو ایکسپورٹ کا جو چنک جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے. ٹریڈ ریلیشن شپ بھی ہمارا بڑا روبسٹ ہے ان کے ساتھ جو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی اوورسیز پاکستانیوں کی یہاں پہ رہتی بھی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میرا خیال ہے کہ زیادہ اس دفعہ جو ہے نا ایک ہولسم ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. یہ اٹ ول ناٹ بی کنفائنڈ ٹو کہ جی ہم افغانستان میں ان کے لیے کوئی کام کریں گے یا کہیں اور کام کریں گے. آپ نے سعودی عربیہ کا ریفرنس دیا ہے, وہ اٹ از انڈیپینڈنٹ آف آل ادر ریلیشن شپس یو نو. لیکن کیونکہ آپ نے کہا نا کہ کچھ معاملات ہیں جن کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے, تو کیا وہ حساس نوعیت کے اس لیے ڈیفائن نہیں کر سکتے یا آن گوئنگ نہیں؟ میرا خیال ہے کہ حساس نوعیت کے تو میں نہیں کہوں گا, لیکن جو چیزیں جو ہے بعض ابھی وہ شیپ نہیں انہوں نے اختیار کی ہوتی,
تو اس کے متعلق کمنٹ کر کے ون کین اس چیز کو جو ہے پریمپٹ ہو جاتی ہے پھر اس طرح کی تو اس چیز میں ایک جو بات ہو رہی ہے جس میں ٹرمپ صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ پاکستان میں آئل ایکسپلوریشن کے لیے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آ کے معدنیات میں انویسٹمنٹ کریں، اس شعبے میں، کیونکہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں ہم بڑے رچ ہیں اس معاملے میں، منرلز کے معاملے میں۔ تو ایک فرق ہے نا کہ امریکہ میں G2G معاہدے نہیں ہوتے، ان کی پرائیویٹ سیکٹر آ کے یہاں پہ کرے گا، چائنا نارملی G2G ہم ان سے معاہدے کرتے ہوئے آئے، یہ کتنا آپ کو فیزیبل اور پریکٹیکل نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اس کے لیے ہمیں اپنا ہوم ورک کرنا پڑے گا، پچ کرنے پڑیں گے پروجیکٹس، پھر آ کے پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے گی، پریکٹیکلی آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کی جو بات یا آپ نے جو اس میں ایک خدشہ ظاہر کیا ہے، میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ معاہدے جو ہیں اگر G2G اوبویسلی یہاں کی کمپنیز آتی ہیں اور ان کمپنیز کو جو ہے وہ بلیسنگ ہوتی ہے، گورنمنٹ کی بلیسنگ ہوتی ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں کام کر رہی ہیں، گلف میں کام کر رہی ہیں یا دنیا میں کسی اور لوکیشن میں، افریقہ میں کام کر رہی ہیں، اس کے پیچھے گورنمنٹ کی ایک بلیسنگ ضرور ہوتی ہے یہاں پہ، لیکن یہ گورنمنٹس کی گارنٹیز نہیں ہوتی ہیں اس میں، وہ تو ایک کمرشل وینچر ہوتا ہے جس میں ان کی جو کمرشل کنسرنز جو ہیں وہ تو پاکستان سے بھی زیادہ بڑے بڑے ان کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، تو جو ہماری اکانومی سے بڑی مارکیٹ ان کی ویلیو ہے، لیکن میں اگر ان سے نیگوشیٹ کیا ہے تو یہ کرنا پڑے گا، یا نیگوشیٹ ہو رہا ہے یا کسی سٹیج پہ ہوگا، آئی ایم ناٹ، میرے پاس کوئی لیٹسٹ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہے میرا اپنا خیال ہے کہ ہمارے بھی گورنمنٹ لیول پہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارے بھی پرائیویٹ سیکٹر کی جو بیچ میں، یہ میری سجیشن ہے، جی جس طرح پاور پلانٹس میں جو ہے باہر سے لوگ آئے لیکن اس میں ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے بھی لوگ جو ہے شامل ہوئے، تو اس قسم کا اگر کمبینیشن ہو تو میرا خیال ہے وہ سٹیک ہولڈر زیادہ ہو جائیں تو بہتر ہوتا ہے۔ صحیح، گورنمنٹ اگر سٹیک ہولڈر صرف رہے تو الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا ہے ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ کے جو کنسرنز ہیں 30 40 50 سال میں ان کا کیا حال ہوتا ہے پھر جو ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم بھی پرائیویٹ سیکٹر ٹو پرائیویٹ سیکٹر اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ صحیح، دس از مائی سجیشن۔ صحیح۔ فیض صاحب، اس کے علاوہ غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے سائیڈ لائنز پہ اہم ملاقاتیں ہوئیں جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو 8 مسلم اور عرب ممالک کے سربراہوں سے ملاقات کی، اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی تھے۔ اب ایک پروپوزل جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عرب ممالک، مسلم ممالک اپنی فوج بھیجیں گے غزہ میں، اور پھر جو اسرائیلی فوج ہے ان کا وہاں سے انخلا ہوگا، یہی ممالک جو ہے وہ فنڈز بھی پرووائڈ کریں گے تاکہ ری ہیبلیٹیشن ہو سکے غزہ کی۔ اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے، ابھی تو یہ تمام چیزیں ہائپوتھیٹیکل ہیں، اگر اس پہ کوئی اگریمنٹ ہو جاتا ہے، اسرائیل بھی مان جاتا ہے، پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ کیا ہم بھی اپنی فورسز بھیجنے کے لیے تیار ہوں گے یا از اٹ ٹو ارلی ٹو سے؟ میرا خیال ہے یہ ابھی کوئی خد و خالص کے سامنے نہیں آئے، لیکن جو آپ نے بات کی ہے کوئی اس میں کوئی سینس جو ہے بنتی ہے، اس میں جو ہے مجھے یہ اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ بنتا نظر آ رہا ہے، لیکن کوئی ابھی تک چیز جو ہے حتمی کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ جو اس کی ریکنسٹرکشن جو ہے وہ مسلمان ملک مل کے کریں، جو گلف کے ملک جو مالدار ہیں وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، ریکنسٹرکشن ادھر ساری کی ساری ہو، ہسپتال بنے، سڑکیں بنیں، یہ اوریجنل پوزیشن پہ واپس آئے، غزہ جو ہے لوگ بسائے جائیں وہاں پہ، اور کسی قسم کی جو ہے انٹرنیشنل گارنٹیز ہوں کہ یہ کل پھر جو ہے کوئی ایڈونچر جو ہے نہ کرے جو ہے اسرائیل۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا کیونکہ میری اس تھوڑی سی جذباتی ایک انوالومنٹ ہے اس ایشو کے ساتھ، یہ ویسٹ بینک کا بھی کچھ نہ کچھ ہو، کیونکہ ویسٹ بینک بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا انکروچ کرتے جا رہے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو کسی ایک گھیٹوز جو ہے نا بنا رہے ہیں وہاں پہ، جہاں پہ وہ کنفائن ہو جائیں گے ویسٹ بینک پہ پیلسٹینینز جو ہیں۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ موقع ہے کہ جہاں پہ غزہ کو سیلویج کیا جائے، وہاں پہ جو ہے ایک جو 2 اسٹیٹ وہ ہے ایک سلوشن جو ہے اس کو انفورس کیا جائے۔ میری آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی رانگ، بٹ ایک میں بات جو ہے کرتا ہوں یا میری خواہش ہے کہ
اسٹیبل جو ہے اسٹیٹ جو ہے یہاں پہ فلسطینیوں کی، جس میں وہ خود مختاری کے ساتھ اس میں رہ سکیں، اس میں یہ کوئی یہاں کوئی سیٹلمنٹ نہ ہو، وہاں پہ کوئی سیٹلمنٹ نہ ہو، اور ہر وقت وہ جو ہے کہ تلوار نہ ان کے سر پہ لٹکتی ہو کہ صحیح. جی آج اسرائیلی آیا اور یہ کل اسرائیلی پھر آ جائیں گے. یہ کوئی اگر مسلمان ممالک اس میں انوالو ہوئے ہیں 8-10 جو ہیں، تو وہ ایک سالڈ گارنٹیز جو ہیں، ٹھیک ہے 2 اسٹیٹ جو سلوشن ہے اس میں آپ کو اسرائیل کو بھی گارنٹی دینی پڑے گی کہ جی ادھر وہاں پہ دہشت گردی جو وہ بس دہشت اب گردی مجھے کرتے اگر ہیں. اجازت دیں تو ایک اور معاملے، کیونکہ آپ نے اس پہ کل ٹویٹ کیا، آپ نے سیکورٹی کونسل میں جا کے بریفنگ تقریر آپ نے کی تھی، وزیر اعظم صاحب وہاں نہیں جا سکے تھے، وہ مصروف تھے، پھر آپ نے نشاندہی کی کہ میرے پیچھے خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے وفد میں یہ کیوں ہے، کیسے پہنچ گئی، مجھے اس کا علم نہیں ہے. اور کیونکہ آپ کا ایک کانٹیکسٹ ہے غزہ کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، جبکہ شاید ڈاکٹر شمع جنیجو صاحب جو آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی ان کا ماضی میں پوائنٹ آف ویو یہ رہا ہے کہ پاکستان کو ریکگنائز کرنا چاہیے اسرائیل کو. لیکن آپ نے کہا کہ وہ کیوں بیٹھی تھی نہیں پتا، فارن آفس بتایا. فارن آفس نے آپ کے ٹویٹ پہ ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کیونکہ ڈیپیوٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر نے جو لسٹ سائن کی تھی ان میں ان کا نام نہیں تھا. یہ گتھی اب آپ لوگ ہی سلجھائیں گے. پھر یہ خاتون کیسے پاکستان ایئر فورس 1 کے جہاز میں بھی آتی ہیں، یو این ڈیلیگیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی موجود ہیں، کیا ہے معاملہ؟ دیکھیں میں ڈیفینیٹلی پرسو کر کے آپ کو بتا بھی دوں گا کہ جو بھی مجھے اگر انفارمیشن ملے گی. لیکن دیکھیں میری تو یہاں پہ میں یہاں پہ پیدل بڑا چلتا ہوں، باہر جاتا ہوں، لنڈن میں بھی، کسی اور ملک میں بھی، نیو یارک میں بھی، تو مجھے لوگ کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ میرے سے تصویر کھنچا لیتے ہیں. اگر میرے ساتھ اس طرح کوئی ہوٹل کی لابی میں تصویر انہوں نے کھنچائی ہوئی ہے، لیکن میں اس خاتون کو کوئی ان کی بیک گراؤنڈ نہیں جانتا، نام جانتا ہوں، سوشل میڈیا پہ وہ ایکٹیو ہیں، یہ تو وہ آپ یہ لوگوں بھی کے میں وفد میں تھی نا، جانتا ہوں. انہوں نے تو ٹویٹ کیا تھا کہ میں پاکستان ایئر فورس 1 میں ٹریول لیکن کر رہی ہوں، ساتھ میں فرینکلی اسپیکنگ آئی واز اے بٹ ٹیکن ابیک کہ یہ ہمارے وفد میں، لیکن میں نے کسی سے نہیں پوچھا کہ یہ کیوں آئی ہوئی ہیں کیا یا یہ کس وزیر نے اعظم ان کو شہباز شریف صاحب کی اسپیچ رائٹر ہیں اور یو این جی کی جو اسپیچ تھی وہ بھی انہوں نے لکھی ہے؟ نہیں جی، نہیں، یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا، کریڈٹ آپ کے جو ہے علم نا، میں ہے شاید. یہ کریڈٹ جو ہے نا، دیکھیں ٹویٹ میں بڑا لوگ چیزوں کا کریڈٹ لیتے ہیں جو کریڈٹ ہوتا نہیں، ان کے ذمے بنتا نہیں ہے. وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اسپیچ ایڈوائزر رائٹر تو بھی ہیں نہیں، پرائم منسٹر کی آن ڈپلومیسی اینڈ نہیں ڈپلومیٹک کوئی افیئرز. شی ان مائی ہمبل اوپینین، یہ جو بھی انفارمیشن مجھے اویلیبل ہے کہ ان کی کوئی بھی جو ہے آفیشیل پوزیشن نہیں ہے. یہ کوئی ان کو کوئی ایڈوائزر ہوں یا کہیں ایسے اسپیشل اسسٹنٹ ہوں یا کوئی اس قسم کی کوئی پوزیشن نہیں ہے. میں نے آبویسلی میں تو ڈیلیگیشن کے ساتھ آیا ہوں، تو میں نے ان کو لنڈن میں بھی دیکھا ہے. لنڈن میں بھی یہ ہوٹل میں میری جو تصویریں لگی ہوئی ہیں وہ ہوٹل کی لابی کی وہ بات تصویریں تو ہیں. صحیح، تصویر تو کوئی بھی کھنچوا سکتا ہے، لیکن were you taken aback کہ فارن آفس نے بھی آپ کے بیان پہ یہ کہا کہ ہمیں بھی نہیں پتا اور ڈیپٹی پرائم منسٹر نے بھی سائن نہیں کیا ان کا نام؟ I was taken aback. Rather, I was, میں کہوں گا میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا تھا کہ یہ ہماری ڈیلیگیشن میں ایسے لوگ آ سکتے ہیں کہ جن کو کوئی اون ہی نہ کرے. پھر شاید پرائم منسٹر، سمجھ گئے نا. ہاں، بٹ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہو، ڈیپیوٹی پرائم منسٹر کو نہیں پتا ہو، لیکن پرائم منسٹر نے کہا ہو کہ ان کو ہمارے وفد میں شامل کریں. نہیں، دیٹ از ناٹ اے پاسبلٹی. میں دیٹ آئی رول آؤٹ کہ، لیکن پھر بھی مجھے کوئی انفارمیشن ملی تو میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا، لیکن میں پاکستان واپس آ کے تو انکوائری کروں گا.